السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دوسرے سیشن میں ہی افسانہ ادو یعنی جیلانی بانو کا لکھا ہوا افسانہ ادو. تو ادو جو ہے وہ اس کو 1 روپیہ مل گیا تھا صاحب کی کار کو دھکا دیتے ہوئے. تو وہ 1 روپیے کا کئی دنوں سے آرزومند تھا. تو جیسے ہی اسے 1 روپیہ ملتا ہے اس کی تمام خواہشیں پھر سے جاگنے لگتی ہیں. وہ اس 1 روپیے کو لے کر بازار چلا جاتا ہے. تو بازار پہنچ کر دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ساری چیزیں بک رہی ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز خرید لوں، تو اس لیے ہر خوانچے والے سے قیمتیں دریافت کرتا گھومتا ہے. لیکن دولت انسان کو صدیقہ مندی سکھا دیتی ہے. دولت مند لوگ یوں کھلے عام خرچ نہیں کرتے. تو وہ بھی آج 1 روپیہ لے کر بڑا دولت مند بن گیا ہے. وہ خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ کیا کر رہا ہے، اس 1 روپیے کو رکھ کر ادھر ادھر گھوم رہا ہے. تو پتہ نہیں ہر دن کی طرح کیا کیا تھا، بیگم صاحبہ نے اسے آج بھی لات مار کر اٹھایا تھا. لیکن آج اس کی قسمت کا سورج بدل جائے گا یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا. تو اس کو آج 1 روپیہ ملا ہے اور وہ بدل گیا ہے. تو اس طرح ہے نا، یہ ادو جو ہے یہ بڑا نیک صفت لڑکا ہے. مطلب اس کو تو کوئی عربی یا کوئی چیزیں پڑھاتے نہیں تھے، لیکن بیگم صاحبہ کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا صدیق اور ایک شفیق. یوں تو نوکروں کے قسمت میں پڑھائی کہاں ہوتی ہے. تو اس طرح یہ صدیق اور شفیق یہ جو پڑھتے تھے مولوی صاحب سے، ان کو ادو دور بیٹھ کر سنا کرتا تھا یا کچھ کام کرتے ہوئے سنا کرتا تھا. تو مولوی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جھوٹ بولنے والوں کو، چوری کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر کر گئی تھیں، بیٹھ گئی تھیں، جبکہ صدیق اور شفیق پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس دن سے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ سے میں کبھی نہ جھوٹ بولوں گا اور نہ چوری کروں گا. تو جھاڑو دیتے وقت بیگم صاحبہ کے پاندان سے 58 یا 54 گر جاتی تھی تو یوں چھوتا جیسے کوئی آگ کا ڈلا چھو رہا ہو. اس کے علاوہ میز پر رکھی ہوئی مٹھائیاں دیکھ کر بھی وہ کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اس میں چوری کا امکان تھا. اس کے علاوہ جب بھی بازار سے گزرتا تو خانچوں میں سے کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا چوری کرنے والے دوزخ میں جاتے ہیں. تو اس طرح یوں ادو کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن وہ بڑا نیک، ایماندار، جنتی لڑکا بن رہا تھا. اور جب بھی وہ سوچتا کہ چوری کرنے والوں کو مطلب یہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی اس کا دل اگر کسی چیز کی طرف للچائے تو الف لام میم کا سپارہ اٹھا کر چوم لیتا تاکہ وہ اپنے خوابوں میں رہ سکے. تو یوں رات کو جب تھکن کے مارے اسے نیند نہ آتی تو سوچا کرتا عید کب آئے گی، کیونکہ عید کے دن خاص کر کیا ہے، صاحب سے اسے 58 مل جاتی، بیگم صاحبہ سے 54 مل جاتی، جبکہ چھوٹے میاں بھی کبھی کبھی 54 دے دیتے. تو اس طرح اس کا پورا 1 روپیہ ہونے کی گنجائش تھی. اور اس کے علاوہ وہ سوچتا تھا کہ اس 1 روپیے کو میں آپا کی منی کو دے آؤں گا، مطلب اس کی بھانجی ایک تھی، اس کو دے آؤں گا. تو ایک بار وہ 4-5 میل کی مسافت طے کر کے اپنی بھانجی کو یعنی منی کو اور آپا کو دیکھنے جاتا ہے. تو آپا اسے ایک کنارے لے جاتی ہے اور کہتی ہے، ادو تو یہاں مت آیا کر، میری ساس تانے دیتی ہے کہ ماموں کیا لایا منی کے لیے، مطلب یہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا. تو سوچتا تھا یہ رات بھر، اگر مجھے عید پر یوں پیسے مل جائیں گے تو میں اس کو لے جا کر منی کو دے آؤں گا اور آپا خوش ہو جائے گی. اس طرح کی آرزوئیں تھیں اس کی. اور روپیہ اب ہاتھ میں آ گیا ہے اس کے، مطلب اسے ایک کرارا نوٹ روپیے کا مل گیا ہے. وہ اب اندیشوں اور خطروں میں گھر گیا ہے. یہ 1 روپیے کی دولت سمیٹے اکیلا ہے اور دنیا لٹیروں سے بھری ہوئی ہے. تو 1 روپیہ اس کے لیے بہت وزنی ہو گیا ہے. تو وہ بوجھل پیروں سے چل رہا ہے، بازار کی طرف جا رہا ہے. کاغذ کو دیکھتا ہے، تہہ کر کے اسے کاغذ میں لپیٹ کے رکھ لیتا ہے اس نوٹ کو، اور پھر جا کے
ایک موز خرید لیتا ہے تاکہ وہ موز کھا سکے، تو اسے ایک چونی میں موز مل جاتا ہے، تو اٹھنی اور چونی جب وہ واپس دیتا ہے دکاندار تو دیکھتا ہے اٹھنی اماں لے لے گی، اماں اس کے چاول لا کر پکا لے گی، پھر وہ بھی دوزخ میں جائے گی، میں بھی دوزخ میں جاؤں گا، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ناریل خریدتا ہے، ناریل خریدنے کے لیے جاتا ہے، آواز دیتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں چاوش، تو دل میں خوشی کرتے ہوئے واپس آ جاتا ہے، اچھا ہوا اس نے سنا نہیں، ورنہ تو مجھے دوزخ کی آگ جلا دیتی۔ تو یوں وہ کیا کرتا ہے، روپیے کو غور سے دیکھتا ہے تو اس پر 3 شیروں کے نشان ہی، اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ شیر اس نوٹ پر پہرا دے رہے ہوں کہ کوئی اسے چوری نہ کر لے، یوں اسے لگتا ہے۔ اور جو بھی انسان اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے شکی نظر سے دیکھتا ہے، کہیں اس کو مجھ پر شک نہ ہو گیا ہو، یہ مجھے پولیس میں نہ اطلاع کر دے، کہیں مجھ پر چوری کا الزام نہ آ جائے، بہت کچھ باتیں اس کے دل سے گزرتی ہیں۔ تو امید ہے ہم اس سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے